آج میں سب سے پہلے راجہ بشارت صاحب آپ کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس عوام کا جذبہ دیکھ کر جو کہ سمجھتا ہوں کہ اس عوام کا جو دل ہے وہ عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ ڈیزل بالکل ڈیزل اب ڈیزل غائب ہو چکا ہے، بازار سے ڈیزل ختم ہو چکا ہے، بازار میں اب ڈیزل نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اور انشاءاللہ جو ڈیزل کے جو فکر ہے وہ انشاءاللہ جو نئی یہ سلیکٹڈ حکومت نہیں کہوں گا، ڈاکو جو نئے ڈاکو آئے ہیں یہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ حکومت ان کو میں نہیں کہتا، یہ حکومت ہے نہیں، میں بیچ میں باتیں رہ جائیں گی۔ میں اپنے بھائی، میرے معزز بھائی میرے قاسم سوری اور محمد علی محمد اور میرے ایم پی اے عمر بٹ صاحب، عدنان چودھری صاحب، واسق قیوم، سب ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں صرف ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب عمران صاحب کی کل کال آنی ہے، کل پی ایم صاحب نے پشاور میں اجلاس بلایا ہے، جب کل کال آئے گی تو میں اور آپ سب اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کی تقریر بدلنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ یہ پیغام ہے آپ کے لیڈر کا، عمران خان کا، اور انشاءاللہ مجھے پتہ ہے ہر دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ بہت سازشیں کی عمران کے خلاف، پر اللہ پاک جب دل گھما دیتا ہے، جب دل جوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کسی کی کوئی ہستی نہیں رہتی۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں ہم جہاں جاتے ہیں یہ چیز طے ہو جاتی ہے، یہ چیز طے ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل پھر چکے ہیں عمران خان کے لیے۔ تو میں آج خاص طور پہ، خصوصی طور پہ میں رہ نہیں سکتا کہ یہ کہ بغیر کہ راجہ بشارت صاحب آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عظیم الشان جلسے کا ماشاءاللہ انعقاد کیا ہے، اور تمام ٹیم نے مل کے کام کیا ہے۔ ان کے تمام لوگوں کو ڈیزل کا بھی کرتے ہیں، اور ابھی ڈیزل کے بارے میں میرا خیال ہے قاسم سوری اور علی محمد صاحب بہتر بتائیں گے، کیونکہ علی محمد صاحب تو ڈیزل کے علاقے سے کافی واقف ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن صرف ایک وعدہ کریں، یہ دیکھیں آپ کے بالکل پشت پر ایک بہت بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، اور ہم سب کا اس پہ ایمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پشت پہ لکھا ہوا ہے آپ کا۔ یہ ہمارے دلوں کی پکار ہے، عمران خان کی زندگی کا مقصد اور یقین جو بھروسہ ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کیا ہے۔ تو میری صرف یہ آپ سے درخواست ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ اب یہ بھائی ہمارے بات کریں، میں صرف یہ چاہوں گا کہ جب کال آئے تو پنڈی میں کوئی بندہ رہ نہ جائے، سب وہاں پہنچ جائیں جہاں خان صاحب بلائیں۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ سرکار نہ منظور نہ منظور، سرکار نہ منظور نہ منظور۔ آپ نے جس مرد مجاہد کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، میں راجہ بشارت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے علی محمد خان صاحب کو بلا کر ہمیں ملاقات کا موقع دیا۔ علی محمد خان صاحب کے بارے میں کہوں گا، انہوں نے جو خطاب قومی اسمبلی میں کیا اور پوری پی ڈی ایم کو یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے لیے تو عمران خان کا ایک سپاہی کافی ہے۔ اللہ کی قسم، ان کے خطاب کے بعد ہم سب علی محمد خان کا جذبہ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاں کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں نے کہا ہے میرے ہاتھ میں ہے بلہ،
میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، اور مجھے فکر اپنے ملک کی، تمہیں اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ جناب علی محمد خان صاحب کا ایسا استقبال کیجئے۔ کوئی کھیل نہیں میرا دیس تیری راہ کھیل نہیں، تم بک جاتے ہو منڈی میں کپتان میرا فور سیل نہیں، اس گیٹ کا گھر فور سیل نہیں، یہ یوتھ میری فور سیل نہیں، یہ قوم میری فور سیل نہیں، اب سارے لوگ چلے گئے یہاں کوئی بھی فور سیل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ میں راولپنڈی کے عوام، میرے بہنوں اور بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور خاص کر جو خواتین یہاں پہ تشریف لائی ہیں، یہ ایک نیا ٹرینڈ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اور چھوٹے اور درمیانے سب جلسوں میں ہے کہ ہر جگہ الحمدللہ اب ہماری مائیں اور بہنیں بھی ساتھ وہ آتی ہیں۔ خاص کر میں نے دیکھا بعض ایسے شہروں میں جہاں بالکل ٹرینڈ نہیں تھا، بلکہ یہاں بھی لوکل لیول کے جلسوں میں خواتین کے آنے کا ٹرینڈ اس طرح سے ماضی میں نہیں تھا۔ جیلم میں بھی میں نے دیکھا اٹک جیسا ایک شہر جو کہ بہت ہی زیادہ ایک قدامت پسند اور مذہبی روایات والا شہر ہے، وہاں بھی خواتین ماشاءاللہ نکلی اور باپردہ نکلیں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس تحریک میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے سنگ ہیں۔ راج صاحب آپ کا شکریہ، عامر بھائی آپ کا بھی۔ راج صاحب آپ نے یہ موقع دیا آج یہاں پاکستان تحریک انصاف کے بینر تلے کہ آج ہم اپنے دل کی کچھ باتیں اپنے قوم، اپنے عوام، اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ کر سکیں۔ آج کے اس بہت ہی زبردست پر رونق محفل کے ہمارے مہمان خصوصی، اور ویسے بھی مہمان خصوصی ہیں دو وجہ سے، قاسم خان سوری صاحب کہ ایک تو بلوچستان سے ہیں اور بلوچستان ہمیں بہت زیادہ پیارا ہے، اور دوسرا ہمارے ڈپٹی سپیکر ہیں، تو ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کو اور تمام ساتھی جو یہاں ہیں آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ ابھی جلسہ ہمارا چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، میں پہلے آپ کو اس کی مبارکباد دے دوں۔ اور یہ جو آج گیدرنگ عامر بھائی آپ کے زیر سایہ راج صاحب آپ نے کی ہے، اور تمام ہمارے ایم پی اے صاحبان جو یہاں میرے سے پہلے واسق آپ نے بات کی اور عمر بھائی آپ نے بات کی، تو میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اس جلسے کی سیاسی اور انشاءاللہ معاشرتی آپ اس کے اثرات دیکھیں گے۔ تابیر یہ علاقہ یاد رکھے گا، کیونکہ یہاں آج کے امپورٹڈ وزیر اعظم اور برائے نام خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب 2-3 بار وزیر اعلیٰ بن کے بھی اس جلسہ گاہ کو نہیں بھر سکے۔ آج عمران خان کے سپاہیوں نے تنہ تنہا اس کو بھر دیا۔ اچھا بات تو آگے بڑھائیں گے، پہلے مجھے ایک بات کا جواب دے دیں تاکہ میں ذرا تسلی سے بات آگے بڑھا سکوں۔ جو بزرگ ہیں
جن کے چہرے پہ سفید داڑھی ہے، جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا ہے، لیکن جو نوجوان ہیں تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ، میں دیکھوں ذرا کس طرح کا جذبہ جنون ہے، کھڑے ہو جاؤ. اچھا زندہ باد. اچھا مجھے بتاؤ آخر میں نعرے پھر لگائیں گے، لیکن فی الحال جس طرح کھانے سے پہلے تھوڑا سا ٹیسٹر دیا جاتا ہے کہ پتہ لگے کہ ذائقہ کیسا ہے، آپ مجھے بتائیں غلامی یا آزادی؟ مزہ نہیں آیا. غلامی یا آزادی؟ تشریف رکھیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اس کا میرے پاس پورا پوسٹ مارٹم موجود ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، کسی بھی شخص کو ہم نے ذاتی بات کوئی نہیں کرنی، یہ میری بات سنیں. ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، لیکن بات دلیل سے کرنی ہے. سب سے پہلی بات، آپ بار بار فضل الرحمان صاحب کا نام لے رہے ہیں، میں ایک نقطہ ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جتنے ان کے ادھر کارکن موجود ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں کہ عمران خان صاحب وہ بات جو ممبر و مسجد پہ کی جاتی تھی، مدینہ کی ریاست کی بات، مدنی ریاست کی بات، صحابہ کرام کی بات، اہل بیت کی بات، حرمت رسول کی بات، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ بات جو آپ ممبر و مسجد پہ، وہ سامنے مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے، جمعے کے دن خطبے میں جو بات ہوتی تھی، وہ عمران خان مرد ہو اور مرد میدان، یہاں سے کیا امریکہ میں یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے صہیونیوں یہودیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے سیرت نبی کی بات کی. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ جس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تو ہندوستان کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں یہ بارڈر ایک لکیر ہے، ورنہ ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں. پچھلے دنوں عمران خان صاحب کے خلاف کچھ اور نہیں ملا تو توہین مذہب کے پرچے کر دیے. شرم نہیں آئی؟ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو اور فضل الرحمان صاحب، آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو تو ان کو سمجھانا چاہیے یا اپنے آپ کو پھر ان سے دور کریں کہ توہین مذہب کا قانون کتنا امپورٹنٹ قانون ہے، کتنا اہم قانون ہے ہمارے لیے، ہماری جان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ قوانین. لیکن جب آپ اس کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ بیسیکلی ان قوانین کی خود توہین کرتے ہیں. سنیں، صحیح بخاری ایک مستند ترین کتاب ہے احادیث کی. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ایک مشہور حدیث نقل ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں، اور اپنی انگلیاں مبارک اس طرح انہوں نے اس طرح بھینچی اور بتایا کہ جس طرح بدن کے ایک حصے میں تکلیف پہنچ ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. تو عمران خان صاحب کہ جب پوچھا گیا کہ کیا آپ افغانستان کے خلاف امریکنز کو پاکستان میں اڈے دیں گے، تو میرے راولپنڈی کے عوام، پنجابی بھی یہاں بیٹھے، پشتون بھی بیٹھے ہیں، اور بھی علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، آپ مجھے بتائیں ایک مسلمان کو کیا یہ روا ہے کہ پڑوس میں کسی مسلمان ملک یا ہمسائے میں کسی مسلمان کے خلاف
اپنے گھر اپنی دھرتی کو ایسا اڈا دینے کی اجازت دے. اگر ہم یہاں اڈے دے دیتے اور یہاں سے ڈرون اٹھتے, یہاں سے جہاز اٹھتے اور افغانستان پہ بمباری کرتے, تو آپ مجھے بتائیں کیا افغانی قوم خوش ہوتی کہ ناراض ہوتی؟ تو کیا وہاں سے بم اور ڈرون کے جواب میں پاکستان کو وہاں سے پھول بھیجے جاتے یا وہاں سے اس کا جواب آتا؟ تو اگر عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو انہوں نے بنی گالا بچانے کے لیے نہیں, پاکستان اور افغانستان کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کیا. ایک طرف عمران خان صاحب ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی ایک بہت بڑی عالمی سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی کہ میں اپنے ملک کسی کے خلاف یوز نہیں ہونے دوں گا. اور میاں نواز شریف صاحب, آپ ہمیں ملک کی سالمیت, غیرت اور حمیت کی کہانیاں نہ سنائیں, کیونکہ رمزی یوسف کی بات ہو یا پاکستان سے لوگوں کو اٹھا کے باہر دینے کی بات ہو, ایمل کانسی کی بات ہو یا پاکستان میں ایبٹ آپریشن کی بات ہو, اسامہ سے میرا کوئی تعلق نہیں, جو بھی I don't know, لیکن پاکستان میں اس کے نام پہ زرداری صاحب, میاں صاحب, آپ لوگوں کی حکومت میں امریکن بوٹس ایبٹ آباد کی پاکستان کی پاک دھرتی پہ اترے اور آپ نے احتجاج کی بجائے ایبٹ آباد آپریشن کے خلاف آپ نے مبارکباد دی, آپ نے امریکنز کو مبارکباد دی. آپ کو شرم نہیں آئی کہ پاکستان کی پاک سرزمین پہ جب امریکن بوٹ اترے, جب ان کے ہیلی کاپٹر اترے, تو اس کا جواب کہ عمران خان صاحب کی طرح ایبسولوٹلی ناٹ کی صورت میں دینا چاہیے تھا یا جو آپ نے کیا اس طرح. لیکن میں آپ سے کیا گلہ کروں میاں صاحب, آپ میں میاں نواز شریف, میاں صاحب, آپ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں, آپ میں تو اتنی بھی توفیق آپ کو اللہ نے نہیں دی کہ آپ نے جب پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ یہ سنیں, یہ ساری تاریخی باتیں ہیں. اگر اس میں ایک بات بھی غلط ہے تو میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ بھائی, آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا, آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا. لیکن وہ کشمیر جس کے بارے میں قائد اعظم جب فوت ہو رہے تھے اپنی جان اللہ کے سپرد کر رہے تھے, تو ان کی بہن فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ میرے بھائی کی زبان پہ 3 الفاظ بار بار آ رہے تھے, مہاجرین, کشمیر, فلسطین. تو میاں نواز شریف صاحب, آپ جب پاکستان سے ہندوستان گئے ایز اے وزیر اعظم, پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیر اعظم گزرا ہے جس نے ہندوستان جا کے حریت کانفرنس کے لیڈر سے ملنا تک گوارا نہیں کیا. کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں. اور ستم بالائے ستم یہ, شرم برائے شرم یہ, وہ کیا کہتے ہیں علامہ نے شاید ان کے لیے نہیں کہا تھا, آپ کے لیے کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا. پاکستان میں ہندوستانی وزیر اعظم کو ساڑیوں کے تحفے ہم نے دیے, پاکستان میں ہندوستانی سجن جندال کو بغیر ویزے کے مری کے سیریں ہم نے کرائیں. پاکستان وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا. آج میں راول پنڈی میں کھڑا ہوں, راول پنڈی چند حوالوں سے ہمارے لیے بہت محترم ہے. ایک تو صرف پاکستان کی نہیں, عالم اسلام کی فوج ہے پاک فوج کا ہیڈ کوارٹر میرے شہر راول پنڈی میں ہے. دوسرا, ہمارے قائد ملت لیاقت علی خان صاحب شہید کے پاک خون سے معطر ہے یہ سرزمین, اور اس کے ساتھ ساتھ دختر مشرق بے نظیر بھٹو شہید کے خون سے یہ تر ہے یہ سرزمین. لیکن شہباز شریف صاحب,
जब ये बात करते हैं कि beggars are not choosers, तो ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले बेशुमार लोग मेरे सामने हैं, आप बताएं क्या आप भिखारी हैं? क्या आप भिखारी हैं? तो इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा था कि क्या आप गुलाम हैं कि जो तुम कहोगे मान रहे हैं, क्या हम गुलाम हैं? मसनद है कोई खेल ही नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, आज से 75 साल पहले जब ये मुल्क आजाद हुआ, मैंने आपको 3 मजबूत हवाले दिए। आप मुझे बताएं, जब कोई लालक जान, कोई कर्नल शेर शहीद, कोई अजीज भट्टी या सरवर शहीद, कोई राशिद मिनहास या कोई पुलिस का सिफत गयूर या आबिद अली शहीद जब बॉर्डर पे या मुल्क के अंदर सीधे पाकिस्तान के लिए गोली खाता है और उसके घर उसकी मां के सामने जवान बेटे की लाश आती है, तो आप मुझे बताएं शहीद का यह खून क्या तकाजा करता है? क्या शहीद का यह खून ये तकाजा करता है, ये तकाजा करता है कि अमेरिकन और पाकिस्तान के दुश्मनों के सामने सर बसजूद हो जाए, या ये तकाजा करता है कि हम उनको बरमला कहें कि एब्सोल्युटली नॉट? लगा दे इनकी बात, कौन है तेरे साथ, दुश्मन जो कह रहे बात एब्सोल्युटली तो मेरे नॉट। भाइयों, मैं अपनी बात को समेटते हुए, क्योंकि बड़े भाई और चीफ गेस्ट कासिम सूरी साहब ने भी बात करनी है, उनकी बात आपने गौर से सुननी है, मैं बैठ के सुनूंगा। आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 75 साल पहले जब हमने ये मुल्क आजाद किया था, अगर ये गौर से सुने, ये लड़के जितने खड़े, ये नौजवान जितने हैं बुजुर्ग, अगर कायद आजम को ये पता होता कि उनके 75 साल बाद ऐसे हुक्मरान आएंगे कि वो पाकिस्तानियों को अंग्रेज की बजाय अब अमरीकनों की गुलामी में दे देंगे, तो क्या उनकी रूह को तकलीफ नहीं होती? क्या शहीदों का खून ये डिमांड नहीं करता कि हम खड़े हो जाए, हम मजबूती से खड़े हो जाए और इमरान खान के साथ ये सियासत नहीं, रियासत की सियासी जंग है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है, इस पे खड़ा होना है। क्योंकि अगर मैं अपने मुल्क के फैसले पाकिस्तान में नहीं कर सकता, तो क्या मैं अपने आप को फिर आजाद कह सकता हूं? क्या ये फिर एक आजाद ममलिकत है? क्या? देखिए मेरी बात सुने, आखिरी बात, ये राजा साहब हैं, आपके मिनिस्टर हैं, आपके एमपी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये सुल्तान अमेरिकानी आपके मैंने। देखें, अगले इलेक्शन में आपकी मर्जी, आपने इनको वोट देना नहीं देना, लेकिन आपके हल्के के एमपीए को अगर आपकी मर्जी के बगैर कोई और निकाले, आपको कबूल होगा? सवाल ही नहीं है। मैं 3 रातें पहले मियां शहबाज शरीफ साहब आपके हल्के लाहौर में, जहां से आप पास हुए, वहां खड़े होकर मैंने ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब, ये तो इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान की बात थी, अगर आपके खिलाफ भी, क्योंकि आप अपोजिशन लीडर थे उस वक्त, आपके खिलाफ भी अमेरिका से मरासला आता, तो इमरान खान और अली मोहम्मद आपके साथ खड़े होते, क्योंकि आप पाकिस्तानी अपोजिशन के लीडर है। आपस में हम जो भी करें, सियासत करें, जो भी हम सियासी मुकाबला करें, लेकिन गैर के सामने शहबाज शरीफ साहब आपको गिरने हम नहीं देते, क्योंकि हम में गैरत है, क्योंकि हम हलाल का खाते हैं, क्योंकि हमारी कब्र पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारे कारोबार पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारी सैर की जगह पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारा इलाज पाकिस्तान में होता है, क्योंकि हमारे बैंक के असास है पाकिस्तान में। मंजूर ना मंजूर, इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर ना। मेरे भाइयों, क्या और मेरी बहनों, क्या आपकी गैरत ये गवारा करती है कि पाकिस्तान का वजीर आजम, चाहे वो इमरान खान साहब हो, मियां नवाज शरीफ हो, आप हो, मैं हूं, जो भी हो, क्या उसके बदलने के फैसले वॉशिंगटन में होंगे या इस्लामाबाद के फैसले इस्लामाबाद में होंगे? आप बताओ, पाकिस्तान के फैसले कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे।
डिक्टेशन कबूल करोगे? डिक्टेशन कबूल करोगे? गुलामी में रहना चाहते हो? क्या तुम गुलाम हो? क्या मैं गुलाम हूं? अगर गुलाम नहीं हो तो क्या इमरान खान के साथ खड़े हो? मजबूती से खड़े हो, दिल से खड़े हो, ईमान से खड़े हो, तो फिर आवाज से आवाज मिलो। पाकिस्तान का मतलब क्या? आखिर तक आवाज उधर से आनी चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मजा नहीं आ रहा। नौजवान खड़े हो जाएं, नौजवान खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अगर आवाज नहीं आई मैं सारी रात नारे लगवाता रहूंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? थोड़ा और एक्सीलेटर दबाओ। ये मोदी के और जिंदाल के दोस्तों को पकाना है, या जो हमें बेगर्स और जो हमें गदागर कहते हैं, अमेरिका के हाथ बेचते हैं, हमारी सलामती का सौदा करते हैं, हमारी इज्जत से खेलते हैं, हमारी गैरत से खेलते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इस धरती से रिश्ता क्या? नारे तकबीर, नारे तकबीर। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह। जब भी नारा लगाओ आखिर में इंशाल्लाह बोलो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद। और शेर की डिमांड आ रही है। ओह चले आपकी फरमाइश पे सुना देते हैं, सुना देते हैं। कासिम सूरी साहब की इजाजत हो तो, क्योंकि स्पीकर साहब बैठे हैं। सुनाऊं? वही या कोई और? वही वाला या कोई और? अच्छा सुनो, इसमें बड़ा मैसेज है, देखिए मेरी बात सुने, देखो मेरी बात, थोड़ी सी खामोशी। आपकी डिमांड है, खामोश नहीं होगे तो नहीं सुनाऊंगा। खामोश हो जाओ, नहीं सुनाऊंगा। खामोश हो जाओ। पुख्तों के बाद डबल हुए में। अच्छा पहले पश्तो में, पहले पश्तो में पुख्तों के तो आखिर में उर्दू। गनी खान बाबा शेर दे, गनी खान बाबा वही खजेशने में बकबर वे वलारे को गुलाम मलूम रासे तुके पिलारे को पखपलो विनो नोम लंबे दले पमा मपली तवई द जुमात गारे और को फौज द दुश्मन में कतरे नकड़ो मोरे पकम मखबा पमा पसित जारे او یا بدا بیننگ ملک باغی ادن کام یا بکرم دا پختنو کسی وی جانے. ہو گیا؟ اجازت ہے؟ اچھا سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پھر ایک بات بھی کروں گا. دیکھو دنیا میں جتنے سر آئے ہیں سر، اس میں ایک سر بہت قیمتی تھا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے کو بار بار چوما. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، وہ بھی کٹ کے گرا. کیوں گرا؟ انکار کے لیے گرا، ظلم کے خلاف انکار کیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ انکار ہے ظلم کے خلاف، صہیونیوں کے خلاف، امریکہ کے خلاف. یہ وہ انکار ہے جو اس شعر میں ہے کہ کٹ جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں، کٹ جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں. تو وہ فیض صاحب نے شاید کہا تھا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں. خاموشی سے شہباز صاحب چلتے ہیں نا، خاموشی سے. وہ بلاول بھی بڑی خاموشی سے وائٹ ہاؤس میں اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص صدا ہے. اور ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکمی شہباز فقط اس کی سزا ہے. بہت شکریہ.